دیوانوں، ایک وہ لڑکی جو اپنے حسن کا مس یوز کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، جب تمہارے ملنے پر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے، اگر کوئی تم سے اچھا ملے گا وہ ضرور تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کرے گی۔ ایک بے وفا ماں باپ کی لڑکی کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا۔ سن لو، اپنی پسند کی شادی تم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر طے کر رہے ہو، تم موبائل پر طے کر رہے ہو، کسی کے ظاہری حسن کو دیکھ کر طے کر رہے ہو۔ حسن سفید چمڑی نہیں ہے، سفید چمڑی کو حسن نہیں کہتے، دل میں خشیت ربانی کو حسن کہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو حسن کہتے ہیں، تقویٰ کو حسن کہتے ہیں۔ سفید چمڑی چند سالوں کے بعد کالی پڑ سکتی ہے، جس دل میں خدا کی خشیت ہو وہ دل کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی بے وفا لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ مت دو۔ ماں باپ خوش ہے یا نہیں، ماں باپ راضی ہے یا نہیں، ماں باپ کی خوشی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ اپنے طور پر شادی، کورٹ میں جا کر شادی، بھاگ کر جا کر شادی، یہ نحوستیں بڑھتی جا رہی ہے، یہ لعنتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ سن لو، ماں باپ کو چھوڑ کر تمہیں خدا نہیں مل سکتا۔ تم خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو، تم خوشیوں کو تلاش کر رہے ہو۔ ماں باپ کیا ہے؟ جن کی دعا سے خدا مل جاتا ہے، یہ معمولی خوشی ہے۔ اور سوچو تو صحیح، جس ماں نے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا، جو ماں جب تم سردیوں میں پیشاب کر دیتے تھے ماں کے کپڑوں پر، وہ گیلے کپڑوں میں پوری رات گزارتی تھی، لیکن کبھی تم کو اوف تک نہیں کہتی تھی۔ آج جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر ماں کا احسان بھول گئے، باپ کا احسان فراموش کر دیا۔ دنیا کے اندر ماں سے زیادہ کوئی تمہیں پیار نہیں دے سکتا۔ اگر کتنا بھی سچا آدمی یہ کہے کہ میں تیری ماں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں دے سکتا۔ اور سنو، آج کسی لڑکی کی محبت میں ماں کی خیریت نہ پوچھنے والوں، ماں باپ کو جھڑکنے والوں، گفٹ پر ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں، موبائل پر سینکڑوں روپے خرچ کرنے والوں، جب یہ نعمت جسے ماں باپ کہتے ہیں نا، جب تم اسے مٹی کے آڑے کر دو گے، قبر میں سلا دو گے، پھر جب تک تمہیں کوئی دھوکہ دے گا، جھڑکے گا، اس وقت تمہیں ماں کا آنچل یاد آئے گا، تمہیں باپ کا پیار یاد آئے گا۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، بات ماں کی آئی ہے۔ اور انٹرنیٹ پر لڑکیوں کو پٹانے والے، انٹرنیٹ پر خود کی شادیاں طے کرنے والے، ماں باپ کو رلانے والے، بھاگنے والے، بھگانے والے، کان کھول کر کے سن لے، جس شادی میں ماں باپ کی خوشی نہیں، جس میں ماں باپ کو اہمیت نہ دی گئی، وہ شادی کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ شادی کے بعد کی وہ زندگی کبھی خوشیوں والی نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہاں ایک بات یاد آتی ہے، بڑی پیاری بات۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے جنہیں دنیا سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی کے نام سے جانتی ہے۔ بایزید بسطامی پیدائشی ولی تھے، لیکن ولایت میں ایک منزل ہے، ولایت کی کئی منزلیں ہیں، اس میں سے ایک منزل یہ ہے جس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ جب ولی مقام حضوری پا لیتا ہے تو ہر وقت اس کے سامنے خدا کا جلوہ ہوتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہوتا ہے۔ ہر لمحہ وہ دیدار یار کی لذت سے مسرور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بایزید بسطامی اسی مقام حضوری کو پانا چاہتے تھے۔ ایک دن ماں کے پاس آئے، کہا اماں جان مجھے مقام حضوری چاہیے، لیکن دن میں کماتا ہوں پھر تمہاری خدمت کرتا ہوں، ضروریات
کے لیے کوشاں رہتا ہوں اور عبادت نہیں کر پاتا. ماں اگر اجازت دے میں جنگلوں میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کروں تو جلد سے جلد مقام حضوری میں پالوں گا. ماں ہوتی ہے. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلا جا, کوئی بات نہیں, جا اجازت دیتی ہوں. بایزید بسطامی گھر سے نکلے اور تقریباً 40 سال تک کے غار میں جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی. کس طرح کہ سحری کرتے تو درخت کی پتیوں پر پانی سے افطار, کبھی پتیوں پہ افطار اور سحری پانی سے, بس یہی. کبھی اناج کی شکل بھی نہیں دیکھی. 40 سال گزر گئے, بال بھی نہیں کٹائے, بال لمبے لمبے ہو گئے, داڑھی بڑھ گئی, ایک جبہ پہن کر نکلے تھے اس کے چتڑے اڑ گئے. 40 سال کبھی اس گار سے اس گار, اس گار سے اس گار, اس جنگل سے اس جنگل. ایک دن جنگل تبدیل کر رہے تھے, سامنے بستی نظر آئی, رات کا وقت تھا. بایزید نے سوچا یہ بستی تو جانی پہچانی سی ہے. دل میں خیال آیا بایزید یہی تو بستان ہے, یہی تو تیرا وطن ہے, یہی تو تیرا شہر ہے. جب بستی کو پہچان لیا کہ بستان میں آ گیا تو اماں کی یاد آئی, کہ اسی بستی میں تو میری ماں بھی رہتی ہے. 40 سال ہو گئے ماں کو چھوڑ کر گیا تھا, اب میں جوانی سے بوڑھا ہو گیا, میری ماں ہے بھی یا انتقال کر گئی. ماں کی یاد آئی تو بستی کے اندر گئے, پہچان سے آگے بڑھے. دل میں خیال تھا اگر انتقال ہو گیا ہوگا تو قبر پر جائیں گے, زندہ ہوگی تو ملاقات کریں گے. جب اپنے محلے میں پہنچے تو گھر صحیح سلامت تھا. دل کو قرار آیا اماں تو زندہ ہے, اگر زندہ نہیں ہوتی تو گھر اجڑ گیا ہوتا. اس کے بعد سوچا رات کافی طویل, رات کافی گزر چکی ہے اور اندھیری رات ہے, ہو سکتا ہے ماں تھک ہار کر سوئی ہوگی, اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہوگی. گھر کے جو ہے وہ چوکھٹ پر بیٹھ گئے. دل میں خیال آیا بایزید اگر تیری ماں اتنے بڑھاپے میں تجھے نہیں پہچانے گی, 40 سال کے بعد جو تو آیا ہے اگر نہیں پہچانے گی تو تو دلیل کیا دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے, کیا دلیل دے گا؟ سوچ رہے ہیں. ایسے میں برتنوں کے کھنک کی آواز آتی ہے, پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے. بایزید خوش ہو گئے, اماں بیدار ہو گئی, ماں اٹھ گئی. ایک ہاتھ دروازے پر جیسے ہی مارا, بس ایک ہاتھ دستک کا مارا, اندر سے رقت انگیز آواز آئی, بایزید میرے بیٹے تو آ گیا. بایزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں تو یہ سمجھ رہا تھا ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی. میری ماں تو میرا چہرہ ہی نہیں, میرے تو دستک کا انداز بھی پہچانتی ہے. 40 سال کے بعد بوڑھی ماں میرا انداز دستک بھی فراموش نہ کی تو مجھے کیسے فراموش کرے گی؟ بایزید کی آنکھوں میں آنسو تھے, پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی. دروازہ کھلا, بوڑھی ماں نے بایزید کو دیکھا. بایزید میرے بیٹے تو آ گیا, میرے بیٹے تو آ گیا. بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے, اولاد کتنی عمر رسیدہ ہو جائے, ماں کے سامنے تو بچہ ہی رہتا ہے. ہاتھ اٹھائے اور دونوں بایزید کے گالوں پہ رکھ دیا اور کہتی ہے بیٹے کیسا ہے تو؟ بایزید کی آنکھ میں آنسو تھے. بیٹے تیری داڑھی اتنی بڑھ گئی, تیرے جبے کے چتڑے اڑ گئے, تیرے بال اتنے بڑھ گئے. ہاں ماں, ایک جنگل سے دوسرا جنگل, دوسرے سے تیسرا, یہی کرتا رہا. اچانک بستام میں آیا تو تیری زیارت کا شوق آیا. ماں بایزید سے ماں نے کہا بیٹا کتنے سال سے تو گیا تھا؟ ماں 40 سال سے. بیٹا اللہ مل گیا؟ بیٹے اللہ مل گیا, اللہ مل گیا. نہیں ماں نہیں ملا, جو مقام چاہتا تھا مل گیا, نہیں ملا. ماں کتنے سال عبادت, 40 سال. ماں درخت کی پتیوں پہ افطار کیا, پانی سے روزہ رکھا, 40 سال اناج کا منہ نہیں دیکھا, نہیں ملا بیٹا اللہ. نہیں ماں نہیں ملا. ویسے گال ہاتھ میں لیے, آنکھ میں آنسو آ گئے, آسمان کی طرف رخ کرتی, اللہ دیکھ تو صحیح میرے بیٹے نے کتنی محنت کی, کامیاب نہ ہوا. مولا میں دعا کرتی ہوں یہ جو مقام چاہتا ہے تو اس کو عطا کر دے. بس یہ 2 جملے کہنے تھے. بایزید بسطامی کہتے ہیں پردے ہٹ گئے, مقام حضوری مل گیا. بایزید ماں کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں ارے میں نادان تھا جو غاروں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا, مجھے کیا پتا خدا تو یہاں موجود ہے. خدا تو یہاں ہے. 40 سال کی جنگلوں بیابان کی عبادتوں نے
جس مقام پر نہیں پہنچایا، ماں کے 2 جملوں نے اس منزل پر پہنچا دیا۔ پھر بایزید نے ایک مقام پر کہا، اگر 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کا جلوہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کروں گا۔ یہ جو بات کہی ہے نا، یہ ماں کی دعا کی بات کہی ہے۔ نادانوں، میری قوم کے جوانوں، جوانی جذباتی ہوتی ہے، جذبات کے رو میں اتنا مت بہ جاؤ کہ تمہیں اپنے نفع اور نقصان میں فرق نہ ہو۔ جذبات کے رو میں اتنا نہ بہ جاؤ کہ کسی کے حسین رخسار تمہیں تمہارے ماں باپ کا بے وفا بنا دے، کسی کے زلفوں کے پیچ و خم تمہیں اپنے ماں باپ کا غدار بنا دے۔ سن لو، ماں باپ تو وہ ہیں جن کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ خوشیاں مل جائے گی، گھر بسا لو گے، اپنا گھر تو بساؤ گے لیکن سونا سونا ہوگا، خوشیاں نہیں ہوگی۔ دنیا کا مالدار ترین انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے۔ اس نعمت کا احساس ماں باپ کے انتقال کے بعد ہوتا ہے۔ اس وقت جب مصیبتیں آتی اور ٹلتی نہیں، تب انسان کسی مستجاب الدعوات کو ڈھونڈتا ہے، کوئی تو ملے جس سے دعا کروا لوں۔ لیکن سن لو، نبی کے بعد سب سے زیادہ گارنٹیڈ دعا اگر کسی کی ہے وہ ماں باپ کی۔ کوئی کسی کے لیے کتنی دعا کرے، اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے، لیکن ماں باپ کی دعا ایسی ہے، ماں باپ دعا کرے اللہ قبول ہی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو نہ کرو۔ اسلام نے شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کی اجازت دی ہی نہیں ہے۔ بس شادی سے پہلے کسی لڑکی سے اپنے 3 رشتے ہو سکتے ہیں۔ عمر میں بڑی ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہے، عمر میں برابر ہے بہن کی طرح ہے، عمر میں چھوٹی ہے بیٹی کی طرح ہے، چوتھا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، میں نے جو ابھی حدیث پڑھی نا، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور جو صلہ دینے والا رب ہے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، تم جیسا کرو گے تمہیں صلہ ویسے ملے گا۔ اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بڑی معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو تو پھر کھل کر کے ہو، اس لیے کہ ہمیں آپ کا خوف نہیں، اللہ کا خوف ہے۔ جو مرض ہے اس پر کھل کے تبصرہ ہونا چاہیے۔ کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی بہن کو بھی یاد کر لینا، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے۔ کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرنے سے پہلے اپنی بہن کی آبرو کو بھی یاد کر لینا۔ ہمارے پڑوس کے ملک کی داستان ہے، ایک مفکر نے حسن کی تباہکاریوں پر ایک کتاب لکھی۔ وہ لکھتا ہے کہ کالج کی چند لڑکیاں روزانہ کے معمول کے مطابق ہنستی کھلکھلاتی اور جو ہے بڑے مسرور انداز میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ایسے میں کالج کے کچھ لڑکے روزانہ کے معمول کے مطابق بائک ان لڑکیوں کے پیچھے انہیں چھیڑنے لگے۔ بچیاں کچھ جواب دیتی ہے، کچھ سر جھکا کر برقع پوش ہے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں بچیوں کی بس اسٹاپ آ جاتا ہے، ان کا بچیوں کا بس اسٹاپ آ گیا، بچیاں بس کے لیے رک گئی۔ لڑکوں نے دیکھا کہ بس بھری ہوئی تھی، بچیاں چڑھ گئی اوپر، انہوں نے اپنی بائک وہاں لگائی اور یہ بھی بسوں میں چڑھ گئے، اور بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے بھیڑ کے اندر جو اسکول کالج کی لڑکیاں کھڑی تھی
ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کی. میری زبان حیا خاموش ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کی کیسے، لیکن یہاں ہر آدمی دانشور اور عقل مند ہے. بدتمیزی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. انہوں نے ان کے جسم کو اپنے ہاتھ لگائے اور انہوں نے بڑی گندگی کی. بچیاں بھیڑ میں دبتی کرتی تو کیا کرتی، کچھ خوش تھی کچھ ناخوش تھی. بہرحال اسٹاپ آتے رہے، لوگ اترتے رہے. ایک مقام پر بس خالی ہونے لگی تو یہ لوگ اتر کر کے بھاگے. لڑکیاں آگے بڑھی اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچی. ایک لڑکا اس میں ایک بڑے خوشحال گھرانے کا مالدار باپ کا بیٹا تھا. وہ اپنی بائک پر، خوبصورت اور قیمتی بائک پر بہت خوشی خوشی جو ہے وہ لوٹ رہا تھا گھر پہ. آج تو مزہ آ گیا، دل کی جو تمنا تھی نکل گئی، نفس کی خواہش پوری ہو گئی، جو چاہا کیا. بس کی بھیڑ کا ناجائز خوب فائدہ اٹھایا. یہ دل ہمیشہ یاد رہے گا. یہ دل میں کہتا ہوا سوچتا ہوا جیسے گھر کے آنگن میں بائک لگانے لگا تو گھر میں کسی کی سسکیوں کی آواز آئی. اس نے سوچا میرے گھر میں کون رو رہا ہے. جلدی سے بائک کھڑی کی، اندر دوڑتے گیا تو خوبصورت ایک لوتی بہن ماں باپ کے درمیان بیٹھ کر ہچکیاں لے کر سسکیاں لے کر رو رہی تھی. بھائی نے جذبات کے ملی جلی کیفیت میں کہا اسے کیا ہو گیا ہے. فوری طور پر وہ لڑکی کھڑی ہوئی، ماں باپ کو ہی جواب دیتے اس نے بھائی کی طرف انگلیاں کرتے ہوئے کہا اللہ تجھ جیسا ظالم بھائی کسی بہن کو نہ دے. جیسے یہ جملے اس نے سنے تو اس کو تکلیف ہوئی. کیوں؟ تو یہ دعا کرتی تھی اللہ مجھ جیسا بھائی سب کو دے، آج یہ کیوں کہتی ہے تجھ جیسا بھائی اللہ کسی کو نہ دے. تو اس نے کہا آج تو بس میں لڑکیوں کو چھیڑنے نہیں چلا تھا. اس نے کہا او گھر تک کی کمپلین پہنچ گئی، اس لیے میری بہن غصے سے رو رہی ہے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی اس نے دوسرا جملہ کہا تو اسے بڑی تعجب ہوا. کہا کہ تم لڑکیوں کے جسم پہ ہاتھ مل رہے تھے نا، تو ظالم جس لڑکی پر تو ہاتھ مل رہا تھا وہ کوئی اجنبی نہیں تھی بلکہ میں تھی. تو نے جو ہے بھیڑ کے اندر تو نے پہچانا نہیں، اور جتنی بدتمیزیاں تو نے کی تو نے اپنی بہن کے ساتھ کی ہے. اس وقت اسے احساس ہوا کاش کہ آج میں زندہ نہیں رہتا، میں مر جاتا تو بہت اچھا ہوتا. یہ کیفیت تم تک بھی آ سکتی ہے، یہ حالات تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. سنو پسند کی شادیوں میں کوئی برکت نہیں.